اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین واتقوا اللہ ولا تخزونی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ تو سب کو پتہ ہے. کم سے کم وہ آیات آپ جمع کر لیں جن میں اللہ سے ڈرو، جن میں تقوی کا ذکر ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک بہترین نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جیسے اسی آیت میں ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اب ڈر کے کیا کریں؟ خداوند عالم آگے فرماتا ہے ولا تخزونی، مجھے ذلیل نہ کرو. یہ حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مگر خداوند عالم بندوں سے مخاطب ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اسلام پر عمل نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یعنی ذلالت کا تعلق اسلام پر عمل نہ کرنے سے ہے. اسلام پر عمل کرو گے باعزت رہو گے، اسلام پر عمل نہیں کرو گے رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. اور اپنا رب اگر تم مجھے مانتے ہو تو دیکھو خیال رکھنا کتنا اہم ہے مجھ سے ڈرنا، کہ اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے تو تم سوچ لینا کہ تم کیا کر رہے ہو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان ہوتا کون ہے؟ تو اس میں کچھ احادیث ہیں، کنز العمال میں بھی ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کا نزدیک ترین انسان ان کے عہد کی پاسداری کرتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کنز العمال میں ہے کہ مسلمان اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتا ہے، ان کے دور ترین انسان کی حفاظت ان کا نزدیک ترین انسان کرتا ہے، چلنے پھرنے والا بیٹھنے والے کی اور طاقتور ضعیف کی حفاظت کرتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی کنز العمال میں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرتا ہے، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک طاقت ہوتا ہے، ان کا دور ترین انسان ان کے عہد کی پاسداری کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. یہ حدیث بھی کنز العمال میں ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر تقوی کے علاوہ کوئی اور فضیلت حاصل نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث کنز العمال ہی میں ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان ایک شخص کی مانند ہوتا ہے، جب اس کے اعضاء میں کسی عضو کو درد کی شکایت ہوتی ہے تو پورا جسم چیخ اٹھتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اگر ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. اور دین پر عمل کرنے کے لیے بس اس چیز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم دین پر مکمل نہیں عمل کریں گے تو ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہوں گے. ذلت و رسوائی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے، اور جتنے اوامر اور نواہی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور خصوصاً نواہی پر بہت زور دیا جائے کہ وہ تو بالکل نہ
کیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔